بیٹے طاہر القدس کے نام میں آمین۔ 3 سال پہلے جب میں کراچی میں تھا، سیکنڈری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو فیس بک پر ایک بڑے پاکستان کے مشہور خدا کے خادم ہیں، انہوں نے انگلینڈ میں ایک چرچ تعمیر کیا، اور اس چرچ کو تعمیر کرنے کے بعد اس چرچ میں باقاعدگی سے عبادات منعقد کرائی گئی، اور چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ اس چرچ کی فیس بک پر لگی دیکھی، اور مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ انہوں نے اس چرچ کے ہال کو، کمپاؤنڈ کو رینٹ پر دینے کے لیے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ سنڈے والے دن یہ چرچ عبادت کے لیے منعقد ہوگا، سارا انتظام اتوار والے دن چرچ میں عبادت کے لیے ہوگا، اور اتوار کے علاوہ کوئی کانفرنس ہے، کوئی سیمینار، چرچ کا ہال اور کمپاؤنڈ رینٹ کے لیے، کمرشل میٹنگز کے لیے اویلیبل ہیں۔ اس قدر دکھی دل سے میں آپ کی توجہ جس جانب دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چند سالوں سے مسیحی لوگوں کا دھیان عبادات، چرچز، ان کے انتظامات اس قدر بدلتے جا رہے ہیں کہ لوگ عبادات کو خدا بھول گئے ہیں، اور پرانے عہد نامے کا جو آخری نبی ہے، جو حوالہ جات ہم نے آج پڑھے ہیں، پرانے عہد نامے کا آخری نبی ملاکی نبی، آخری کتاب پرانے عہد نامے کی، اس میں اس قدر دکھ کے ساتھ خدا بنی اسرائیل قوم کو، اس دور کے حاکموں کو، اور آج مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کو، پرستش کو، اس پاک پوتر کام کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے، پہلا حوالہ جو ریڈ کیا گیا ملاکی نبی کا صحیفہ۔ ملاکی نبی کو آخری نبی، پرانے عہد نامے کا آخری نبی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ملاکی نبی کا صحیفہ، ملاکی کا مطلب میرا میسنجر، یعنی میرا پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا ہے۔ اور پھر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس صحیفے کے صرف 4 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 4 ابواب۔ چاروں ابواب میں 55 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 55 آیات۔ اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ 55 آیات میں سے 47 آیات جو ہیں وہ صرف خدا کا اس قدر دکھ، اس قدر غم اپنی قوم کے بارے میں ہے، کاہنوں کے بارے میں ہے، اور بنی اسرائیل قوم کے بارے میں ہے۔ اس حد تک خدا نے خود بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہونا چاہا، اور اس دور وقت کے حاکموں سے، کاہنوں سے، مذہبی رہنماؤں سے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ اور ان 55 آیات میں سے 47 آیات جو خدا نے بذات خود لوگوں سے مکالمہ کیا، بات چیت کی، اس میں خدا نے ان کو ان کے کاموں کے بارے میں بتایا، اور لوگوں نے خدا کے اس سارے لگے ہوئے الزام پر بجائے اس کے کہ مجرم ٹھہریں، فتوے دینا شروع کیے، جسٹیفیکیشنز دینا شروع کی کہ ہم نے یہ سب کچھ کب کیا۔ 5 ایسے خطرناک سوال جو ملاکی نبی کا صحیفہ بنی اسرائیل قوم سے کرتا ہے، جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے۔ میرے ساتھ نکالیے
ملاکی کا صحیفہ اس کا پہلا باب 5 ایسے سوال ہیں جن پر خدا اس قدر دکھ کا اظہار کرتا ہے اور بنی اسرائیل قوم اس پر کاؤنٹر کوسچن کرتی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کب کیا. سب سے پہلا سوال خدا نے ان سے کیا. دوسری آیت میرے ساتھ دیکھیے, پہلا باب دوسری آیت. خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی, اور یہ محبت خدا کی ازل سے اپنی قوم کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل قوم غلامی میں تھے, انہوں نے اتنی سی بھی محنت نہیں کی, کچھ محنت نہیں کی, اور خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے نکالا. بیابانی سفر میں تھے, انہیں کچھ محنت کرنی نہ پڑی, آسمانی خوراک خدا نے انہیں کھلائی. اور آگے کیا دکھ ہے, پہلا دکھ, خدا نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو کہ تم نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی. بنی اسرائیل قوم کا خدا سے غم, دکھ, اور پھر جسٹیفیکیشن کا اظہار یہ ہے کہ تو نے تو ہم سے محبت ہی نہیں کی. خدا کہتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی, اور تم نے کہا کہ تم نے کس بات میں مجھ سے محبت رکھی. پہلا سوال. پھر دوسرا سوال آگے چل کر 6 آیت اور 7 آیت میرے ساتھ دیکھیں, جس میں خدا کہتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی, نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے, بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے, اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. اور یہ وہی بات ہے جو خدا بڑے دکھ سے آج بھی اپنی قوم سے کرتا ہے کہ مجھے اگر تم باپ کہتے ہو, دن رات مجھے پکارتے ہو, تو میری عزت کہاں ہے, میری تعظیم کہاں ہے. اور پھر آگے لکھا ہے اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے, پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی. ہم نے تو ہمیشہ تیری عزت کی ہے, ہم نے ہمیشہ تجھے قدوس 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 کہا ہے, پر تو کہتا ہے کہ تم نے میرے نام کی تحقیر کی ہے. لوگوں کا خدا کے ساتھ دوسرا سوال, اور اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے تیرے نام کی کب تحقیر کی, ہم تو ہمیشہ تیرا نام لیتے ہیں. اور خدا اپنے لوگوں سے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ تم میرے نام کی تحقیر کرتے ہو, تو مجھے باپ تو کہتے ہو لیکن باپ کی سے عزت نہیں کرتے. اور پھر تیسرا سوال 7 آیت, تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے. اس دور میں لوگ جب اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے تو حکم یہ تھا کہ بے عیب برہ پیش کرنا ہے, جس میں کوئی بیماری نہ ہو, کوئی زخم نہ ہو, کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. لیکن تم اندھے, لنگڑے اور زخمی جانور میری حضوری میں گزرانتے رہے. تم نے میری توہین کی ہے. کس قدر دکھ کا, رنج کا لمحہ تھا جب خدا نے بنی اسرائیل قوم سے یہ ساری باتیں کی. اس کے بعد چوتھا دکھ, چوتھا سوال دوسرے باب کی 13 اور 14 آیت, جس میں لکھا ہے, 14 آیت میرے ساتھ دیکھیے, تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے. خدا بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے تم نے میرے ساتھ وفاداری نہیں کی جیسے میں تمہارے ساتھ عہد میں وفادار رہا, تم بے وفا نکلے. اور پھر آخری سوال جو آج کے میرے مضمون کا مرکزی سوال ہے, تیسرے باب کی 8 آیت. ملاکی نبی کا صحیفہ تیسرا باب اس کی 8 آیت, جو میرے آج کے مضمون کا مرکزی
حوالہ اور آیت ہے جس میں لکھا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ آج بھی لوگ خدا کو طرح طرح سے ٹھگتے ہیں۔ کیا خدا ٹھگا جا سکتا ہے؟ کیا خدا نہیں جانتا کہ میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے، میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ جس ایمان اور دل کی ایمان کی نیت سے ہم خدا کے حضور کچھ دینے کی نیت کرتے ہیں یا قصد کرتے ہیں، اور خدا کہتا ہے تم مجھے ٹھگتے ہو، اور لوگ سوال کرتے ہیں ہم نے تجھے کس بات میں ٹھگا؟ غور کرنے کا اور لمحہ فکر آئی ہے، پھر خدا ان سے مکالمہ کرتا ہے اور کہتا ہے دہیکی میں، ہدیے میں، پس تم سخت ملعون ہوئے، لعنتی ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے۔ کیا ہم نے خدا کو ٹھگا ہے؟ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کو نہیں ٹھگا تو ہمارے پاس آج کیا جسٹیفیکیشنز ہیں؟ ہم خدا کو دیتے ہیں تو ہم میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے سب سے زیادہ دیا ہے، ہماری اس چرچ میں ملکیت ہوگی یا ہماری مرضی سے چرچ چلے گا۔ کیا ہم خدا کے حضور دے کے خدا کو خرید لیتے ہیں؟ سب سے پہلی غلط فہمی جو مجھے اور آپ کو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل قوم کو بھی غلط فہمی تھی کہ ہم خدا کو 10واں حصہ یعنی دہیکی کو دے دیتے ہیں، اور 10واں حصہ دینے کے بعد باقی کی رقم 90% حصہ جو ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری ملکیت ہے، اب ہم اس کے مالک ہیں، ہم نے خدا کو دے دیا اور یہ سب کچھ حصہ ہے ہمارا۔ یہ خیال، یہ تھاٹ بائبل مقدس کے بالکل برعکس ہے۔ کیا 10% خدا کو دے دینے سے وہ 90% ہمارا ہوتا ہے؟ ہمارا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا اگر دینا چاہے تو عطا کرتا ہے، اگر وہ واپس لے لینا چاہے تو انسان کے بس میں ہی کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو حاصل کر پائے۔ اور بنی اسرائیل قوم صرف دہیکی نہیں دیتی تھی، صرف 10واں حصہ نہیں دیتی تھی۔ آج میں اور آپ اور آج کے دور کے خادمین بہت غلط طور طرز پر یہ دہیکی کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کے حضور دو، خدا تمہیں ڈبل دے گا۔ اب دو طرح کا لالچ، پہلا لالچ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم خدا کی حضور دیں گے تو خدا ہمیں ڈبل دے گا۔ کیا خدا لالچ رکھتا ہے ہمارے روپے پیسے میں؟ کیا خدا کبھی کہتا ہے کہ مجھے دو تو میں تمہیں ڈبل کر کے دوں گا؟ خدا نہیں کہتا۔ آج کے دور کی جو نام نہاد منسٹریز بنی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دو تو خدا تمہیں ڈبل دے گا۔ تو غور کرنے کا نقطہ یہ ہے وہ خود خدا کو یا ہم لوگوں کو کیوں نہیں دیتے کہ خدا انہیں ڈبل دے دے؟ ہم سے کیوں مانگتے ہیں کہ ہم دیں تو خدا تمہیں ڈبل دے گا؟ یا خدا انہیں ڈبل نہیں دے سکتا؟ کس قدر گمراہی آج کلیسیاؤں میں پھیل گئی۔ بنی اسرائیل قوم دہیکی کو دیتے تھے لیکن صرف 10واں حصے تک
ان کی زندگی، ان کا مال متاع، ان کا روپیہ پیسہ محدود نہیں رہتا تھا۔ سب سے پہلی چیز وہ اپنے مال میں سے 10واں حصہ لاوی کے قبیلے کو، لاوی کے گھرانے کو دیتے تھے، جو اس دور کے کاہن تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں خدا نے جب سب قبیلوں کو زمین دی، وراثت دی، تو صرف کاہنوں کو، لاویوں کے قبیلوں کو نہیں دی، اور خدا نے حکم جاری کیا کہ ان کو تم ان کی کفالت کرو گے اور اپنا 10واں حصہ ان کو دیا کرو گے تاکہ ان کا گھر چلے۔ اور پھر کاہن لاوی اس دہیکی میں سے اپنے حصے کا 10واں حصہ خدا کے حضور پیش کرتے تھے۔ اب کاہنوں نے اور لاویوں نے 10واں حصہ کہاں سے دیا؟ جو بنی اسرائیل کو اپنی زمین سے 10واں حصہ کاہنوں کو اور لاویوں کو دیتے تھے، اس سے ان کا گھر بار چلتا تھا۔ اور پھر جب عیدیں ہوتی تھی، فیسٹیوٹیز، تب اپنی عیدوں کے لیے جب وہ خدا کے گھر میں جاتے تھے، ہیکل میں جاتے تھے، تب اپنے اپنے حصے کا 10واں حصہ تب استعمال کرتے تھے۔ تو کتنا ہو گیا؟ 10واں حصہ انہوں نے لاوی کے گھرانے کو دیا اور 10واں حصہ فیسٹیوٹیز میں لے کر گئے۔ تو کتنے حصے ہو گئے؟ کتنے حصے ہو گئے؟ 20% اپنی آمدن کا، اپنی مال و دولت کا انہوں نے خدا کے حضور پیش کیا۔ اور پھر ہر تیسرے سال بعد وہ غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں، یتیموں کے لیے دہیکی نکالتے تھے ہر تیسرے سال بعد۔ اب دہیکی نکلی تو کتنے فیصد نکل گئی؟ 30%۔ اور یہ 10% نہیں تھا۔ آج ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دہیکی دے دینا ہمارے سر جو فرض ہے وہ ہم نے پورا کر دیا، خدا کے حضور دے دیا۔ پھر جب وہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی تب خدا کے حضور وہ پہلے پھل لے کر آتے تھے، اپنی زمین کا حاصل خدا کے حضور لاتے تھے۔ اور پھر 7ویں سال جب خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ 7ویں سال زمین کو آرام دینا ہے، جیسے 7ویں دن آرام کا حکم ہے، 7ویں سال تم نے زمین پر کوئی کھیتی باڑی نہیں کرنی، کوئی کام کاج نہیں کرنا، زمین کو آرام کروانا ہے۔ تو 6 سال کے اختتام میں خدا اس قدر انہیں فراہم کر دیتا تھا کہ 7ویں سال وہ کچھ زمین پر نہیں اگاتے تھے۔ کیسی بڑی برکت خدا انہیں فراہم کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے جب 7ویں سال زمین سے کچھ نہیں نکلا تو دہیکی بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ اب یہاں تک ہم نے پرانے عہد نامے کا طرز طریقہ سیکھا اور دیکھا، جس میں عہد عتیق کے فلسفے کے مطابق لوگ خدا کے حضور دیتے تھے۔ نئے عہد نامے میں کسی نبی، کسی رسول نے براہ راست دہیکی کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خدا کے حضور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے کیا کرنے کا ذکر دیا؟ محبت کرنے کا۔ اور اگر میں اپنا سارا دل، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان کو خداوند کے حضور میں لاتا ہوں تو کیا میری جیب پیچھے رہ جائے گی؟ کیا میں اپنی جیب کو گھر چھوڑ کے آؤں گا؟ نہیں۔ چند مثالیں عہد جدید میں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ جو آج بیٹھ کیا گیا انجیل میں سے،
मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब मेरे साथ निकालिए, जो आज हवाला किया गया, पढ़ा गया। उसमें अमीर आदमी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि हमेशा की जिंदगी का क्या बनूं, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। अमीर आदमी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे अहदे अतीक की तरफ लेकर गए और उससे पूछा क्या हुक्म है, किस तरह से अमल करना है। हुक्मों का बयान किया गया। सारी गुफ्तगू के बाद खुदा ने उसे क्या कहा, अपना सारा माल बेच और किस में बांट दे और मेरे पीछे बोले तो हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्या उसने सब कुछ दे दिया था? क्या उसने सब कुछ दे दिया था? नहीं दिया। वो अफसरदा होकर चला गया। क्या मसीह खुदावंद ने उसे वापस बुलाया कि चल यार छोड़, सारा ना बेच, थोड़ा दे दे तो आजा, काम चल जाएगा? खुदा ने उसे नहीं बुलाया। वो अफसरदगी से चला गया, हमेशा की जिंदगी को ठुकरा दिया, अपने मालो दौलत पर फख्र किया और हमेशा की जिंदगी से महरूम हो गया। दूसरा हवाला नए अहदनामे में, जब लोग हैकल में मसीह खुदावंद के पास आते हैं और हदिये पर बहस व तकरार होती है, जब वो लाकर कहते हैं कि कैसर को हदिया देना रवा है या नहीं, मसीह खुदावंद ने कहा सिक्का दो। उस सिक्के पर छवि दिखाई और पूछा इस पर किसकी छवि है? उन्होंने क्या कहा? कैसर की। तो मसीह खुदावंद ने क्या कहा? जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। और मैं इस आयत को इस तरह से रिफ्रेज करता हूं कि जिस पर कैसर की छवि है वो कैसर को दो, और जिस पर खुदा की छवि है वो खुदा को दो। और खुदा की छवि किस पर है? किस पर है खुदा की छवि? हम पर। तो क्या हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, ताकत से खुदावंद के हुजूर में देते हैं? नहीं देते। तो क्यों ना खुदा हमसे गम और दुख करे। और मलाकी के सहीफे में मेरे साथ निकालिए, मलाकी का सहीफा पहला बाब, उसकी 14वीं आयत खास तौर पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, लानत उस दगाबाज पर जिसके गले में नर है पर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर नजर गुजराता है। जिसके पास नर है, बेऐब जानवर है, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा के हुजूर वो जानवर गुजराता है जो शायद उनकी नजर में भी कम तर है। और आज मैं और आप क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले अपनी आमदन में से अपने सारे खर्चे पूरे करते हैं। एक कमेटी देनी है, राशन आना है, एक काम करना है, वो काम करना है, और जो बचा कुछ होता है उसमें से कहते हैं चलो ਇਹਦੇ ਚੋਂ भी 5-10 बचा लेने हैं, 5-10 ही खुदा दे जरूर पा देने। खुदा ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। और फिर दूसरी आयत में जो मैं समझता हूँ बड़ा गौर करने का हमारे लिए लम्हा है, जिसमें लिखा है दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत, अगर तुम शिनवाना होगे और मेरे नाम की तमजीद को मद्देनजर ना रखोगे तो मैं तुमको और तुम्हारी नेमतों को मलाउन करूंगा। आज अगर हम खुदा के हुजूर नहीं देते तो बरकतें और नेमतें हमारे लिए मलाउन ठहरती हैं। आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी बरकत नहीं होती। आमदन आती है, चले जाती है, औलाद में बरकत नहीं है, घर बार में बरकत नहीं है, खाने पीने में बरकत नहीं है। आज हमारी बरकत का शायद
فلسفہ ہی خادموں نے بگاڑ دیا. اور پھر خدا ان سے کیا کہتا ہے؟ تیسری آیت میرے ساتھ دیکھیں. دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا. اور بازو یہ والے بازو نہیں ہیں، تمہاری اولاد بیکار کر دوں گا. آج مسیحی قوم میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یوتھ، نوجوان کس قدر محروم ہیں، کس قدر گمراہ ہیں، نشے کی لت میں لگے ہیں، بے روزگار ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں. بیکار ہماری اولاد نظر آتی ہے. کس غرض سے کہ ہم نیک نیتی سے خدا کی حضور نہیں دیتے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست، یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا. قربانیوں کی غلاظت، وہ جانوروں کا گند، خدا کہتا ہے میں تمہارے منہ پر پھینکوں گا. اور خدا کی نظر میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری شکر گزاریاں خدا کی نظر میں کس کی مانند ہیں؟ گندی دھجیوں کی مانند ہیں. تو ہم کیسا فلسفہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم خدا کے حضور جو دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو ہمارا فلسفہ کیا بن گیا. زکریا نے کیا کیا تھا؟ آج صبح قاضی صاحب نے اس پہ بڑا خوبصورت کلام سنایا. زکریا نے کیا کیا تھا؟ جب خداوند یسوع مسیح سے ملا تو اس نے کہا میں اپنا آدھا مال کن میں دیتا ہوں، اور جن سے ناحق لیا ہے انہیں کتنا دیتا ہوں؟ 4 گنا دیتا ہوں، جو شریعت کے مطابق تھا. تو پھر مسیح خداوند نے کیا کہا؟ آج اس گھر میں اس نجات سے مراد کیا تھی؟ آج اسے خدا مل گیا ہے. آج اس نے اپنی دولت کو ترک کیا اور خدا کو قبول کر لیا. ابراہیم کو خدا نے بیٹا دیا تھا، ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں. اور جب خدا نے قربانی کرنے کے لیے اسے بیٹے کو پکارا کہ اس بیٹے کی قربانی کر، تو علماء کہتے ہیں کہ جب خدا سے وہ محبت کرتا تھا، خدا کے حکم مانتا تھا، تو جب 75 سے 100 سال بعد خدا نے اسے بیٹا دیا تو اس کے دل سے خدا نکل گیا اور اس کا بیٹا آ گیا. اس نے اپنے بیٹے کو اپنے دل میں رکھ لیا اور خدا کو اپنے دل سے نکال دیا. تب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کر. اور بیٹے کی قربانی کرنا مراد یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے دل سے نکال، مجھے واپس اپنے دل میں لا. اور آج ملاکی کا صحیفہ 3 باب جو ویٹ کیا گیا، 3 باب اس کی 7ویں آیت، اس میں لکھا ہے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. اور مین بات جو مسیح خداوند کہنا چاہتے ہیں، اور اس دور میں یہوہ پاک خدا نے کہا تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا. خدا نے انہیں کیا کہا؟ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اپنی اس رفاقت اور اس شراکت میں واپس آ جاؤ جس میں تم پہلے تھے. اور پھر پولس رسول بڑی خوبصورتی سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو تیسری تلاوت کی گئی، جس میں پولس رسول کہتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، خادمین بکثرت اس آیت کا استعمال کرتے ہیں، خدا خوشی سے دینے والوں کو. لیکن اس سے پہلے والی بات نہیں کوئی جانتا. اس سے پہلے والی بات میرے ساتھ نکالیے. 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 7ویں آیت، 2 کرنتھیوں 9واں باب 7ویں آیت، اس میں لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، اور دریغ نہ کر اور
لاچاری اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ کسی خادم نے ایک واقعہ سنایا کہ کوئی شخص اس خادم کے پاس آیا اور اس نے خادم سے پوچھا کہ میں خدا کے حضور میں کتنا دوں؟ اور وہ خادم میں سمجھتا ہوں میری طرح کا تھا۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تو کتنا دینا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں تو نہیں دینا چاہتا، مجھے دولت زیادہ عزیز ہے۔ تو اس خادم نے کہا تو نہ دے، کیونکہ تو نہیں دینا چاہتا تو تو نہ دے، کیونکہ تو نہ چاہتے ہوئے دے گا تو زیادہ گنہگار ٹھہرے گا، کیونکہ تیری نیت ہی نہیں ہے۔ اگر تو دینا ہی نہیں چاہتا تو نہ دے، کیونکہ تو دے کر گنہگار ٹھہرے گا۔ تو دولت کو عزیز رکھتا ہے تو دولت کی پیروی کر، خدا کو حقیر نہ جان۔ خدا تیرے روپے پیسے کا محتاج نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ آج میں آپ سب کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے کم و بیش 3 ماہ ہوئے سیمنری سے آئے ہوئے، اور جب میں کمیٹی کے ساتھ مل کر ہدیہ گنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سنڈے اسکول کے بچے ہدیہ دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نوٹ ہوتے ہیں وہ 10 روپے والے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے خدا کے لیے یہ قدر و قیمت رکھی؟ سب سے زیادہ نوٹ کتنے کے ہوتے ہیں؟ 10 روپے والے۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو بھی 10 روپے نہیں دیتے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی اپنے بچوں کو 10 روپے دیتا ہوگا۔ تو ہمارا ایمان، اس کے پیچھے فلسفہ کیسا ہے؟ ہم خدا کے حضور دیتے ہیں اور کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں؟ کیا آپ لوگ مجھے دیتے ہیں؟ خدا کے خادم کو دیتے ہیں؟ خدا کو دیتے ہیں۔ ہم نے اپنا نظریہ کیسا رکھا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کلام اقدس میں لکھا ہے خدا کس طرح سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے؟ خوشی سے دینے والوں کو۔ تو ہماری خوشی کی قدر کیا ہے؟ آج ہم اگر خدا کے حضور دیتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ اور پھر آخری حوالہ میرے ساتھ نکالیے، اعمال کی کتاب 20واں باب اس کی 35ویں آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 35ویں آیت، جس میں لکھا ہے دینا لینے سے کیا ہے؟ دینا لینے سے، آواز نہیں آئی، ہم لوگ گیت بھی گاتے ہیں، دینا لینے سے مبارک ہے۔ اور اس میں بھی اعمال کی کتاب 20واں باب اس کی 35ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے، آخر میں لکھا ہے 35واں باب 35ویں آیت، میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ آج میں اور آپ صرف لینا جانتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، دینا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کتنے مالکوں کی؟ 2۔ اور کس کس کی؟ یا تو وہ دولت کا پجاری ہو سکتا ہے یا خدا کی خدمت کر سکتا ہے۔ اور پھر سلیمان بادشاہ جو کثرت سے مال و دولت رکھتا تھا، وہ مقام فضیلت رکھتا تھا، اس نے وائس کی کتاب 5ویں باب میں کہا زر دوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا۔ دولت انسان کے پاس آ جائے، پیسہ آ جائے تب بھی آسودہ نہ ہوگا۔ اور پھر 5ویں باب وائس کی کتاب 5ویں باب کی 13ویں آیت میں کہتا ہے دولت بلائے عظیم ہے، یہ بڑی بلا ہے۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ ساری دنیا دولت کے پیچھے بھاگنا چاہتی ہے اور بے سکونی میں پڑی ہے۔ اور خدا اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں کیا دوں گا؟ پیسہ آرام نہیں دیتا۔ وائس کی کتاب میں سلیمان بادشاہ
بادشاہ کہتا ہے جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اتنی ہی انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے, انسان کو سکون نہیں ملتا. تو آج کون میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ ہم خدا کی حضور کم از کم 10 کا نوٹ نہیں ڈالیں گے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا, اور میں شاید آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں, اور شاید بہت سے لوگ اتفاق کریں کہ آج کے بعد ہم خدا کے حضور کم از کم 10 کا نوٹ نہیں ڈالیں گے. ہم خدا کو دینا چاہتے ہیں, ہم اس ایمان سے خدا کو دیں, اور پھر خدا اپنے لوگوں کو خوشی سے دینے والوں کو بہت عزیز رکھتا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت. ہم سب خوبصورت کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں.